بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے محترم دینی بھائیو، اس سے پہلے آپ نے سورہ حجرات کی 10 آیتیں پڑھی اور ابھی آپ کے سامنے 11ویں آیت تلاوت کی. پیچھے کی 10 آیتوں میں جیسے آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. دوسرا حکم یہ عطا کیا کہ جب تم سے کوئی رائے طلب کی جائے تبھی رائے دو، پہلے رائے دینے کی کوشش نہ کرو. پھر ایک اور حکم ہوا کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. پھر پچھلی 2 آیتوں میں جیسے آپ نے پڑھا ایمان والوں کو اللہ نے یہ تعلیم دی جب بھی مومنین میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو آپس میں ملاؤ، صلح صفائی کا معاملہ کرو. پھر اخیر کی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائی چارگی کو باقی رکھنے کے لیے صلح صفائی کا معاملہ کرو. حدیث میں فرمایا المؤمنون کجسد واحد، تمام مومنین جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے. جیسے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں خروش آ جاتی ہے، کہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پورا بدن تڑپنے لگتا ہے. اسی طریقے سے ایمان والے بندے کو کہیں پر بھی کوئی نقصان پہنچے تو ہمارا اندر کا یہ ضمیر ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اندر سے تڑپ جائے، نہیں یہ کہ ہم اپنے پرسنل کسی معاملے کی وجہ سے اس کی تکلیف پر ہم راضی ہوں. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدینہ المنورہ کی زندگی میں، مدینہ المنورہ کی جو 10 سال کی زندگی اور 13 سال مکہ کی زندگی، نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کا ایک بہترین معاشرہ تیار کیا. آپ یہ مت سمجھیے کہ معاشرہ تیار کرنا آسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسانوں کے بیچ میں تھے، وہ بھی بات بات میں کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہو جایا کرتے تھے. اور عرب قوم تھی جن کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ جھگڑالو قوم ہے، جھگڑالو قوم تھی. ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانا اور کسی بھی ایک بات کے اوپر تمام لوگوں کو متفق کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن 23 سال کا عرصہ لگا. آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر اب میں پورا منظر آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ آئے ہوئے ہیں. تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے بیوی بچوں کو دیکھے ہوئے. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بیوی بچے مکہ میں ہیں، مدینہ میں ان کا کوئی نہیں. گھر کی یاد آ رہی ہے، کہا یا رسول اللہ بچے یاد آ رہے ہیں، بیوی یاد آ رہی ہے، گھر یاد آ رہا ہے، اس سے بڑی بات اللہ کا گھر یاد آ رہا ہے، کچھ پروگرام بنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر عمرہ کا پروگرام بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کس خوشی میں روانہ ہوئے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہو. ہم آپ کے سامنے صرف گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتے. ان کے اندر کی جو فیلنگ تھی، جو احساس تھا، اس احساس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم صرف آپ کے سامنے قصہ بیان کر سکتے ہیں. تو کس تیاری کے ساتھ مدینہ المنورہ سے صحابہ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے آ کے راستہ روک لیے اور لمبی شرطوں کی لسٹ لے کر آئے. اور ایسی ایسی شرطیں کہ ایک ادنا آدمی بھی اس کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو. جیسے کہ سب سے بڑی شرط یہ تھی ہمارا کوئی آدمی مکہ سے بھاگ کر مدینہ تمہارے پاس آئے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا.
مدینہ سے کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ کتنی غلط شرط ہے. اسی طریقے سے کہنے لگے کہ اتنے سال تک جنگ تمہارے اور ہمارے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی، اس کا معاہدہ ہوگا. پھر یہ کہ اس سال تو بھلے آپ جتنی بھی تیاری کر کے آئے ہو تمہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، اس سال تو واپس ہی جانا پڑے گا. یہ سب سے کٹھن شرط تھی، سب سے کٹھن شرط کہ اس سال تو تمہیں مکہ میں داخلہ ملے گا ہی نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا. اور سنو، آئندہ سال آؤ گے وہ بھی 3 دن کی اجازت ہوگی مکہ میں رہنے کی بس. اور اس سے بھی بڑی شرط، ان 3 دنوں میں تم میں سے کوئی آدمی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں رکھے. حالانکہ مکہ کا بہادر آدمی ہتھیار کے بغیر گھر سے باہر نکلے یہ اس کی سرشت میں ہی داخل نہیں. اس طرح کی کڑی شرطیں لگائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول تمام باتوں پر ہاں کہتے جا رہے. صحابہ نے یہاں تک جملہ بول دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کہ ان کی ہر شرط کو مان کر ہم ان کے اوپر لبیک کہتے جا رہے ہیں؟ بعد میں جب بات آئی، جو پورا معاہدہ لکھا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری شرطیں ہمیں منظور ہیں، تو جو پورا کاغذ تیار ہوا تھا اس کاغذ کی ہیڈنگ یہ تھی کہ ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ، کہ یہ معاہدہ، یہ ڈیل جو ہوئی ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مکہ والوں کی طرف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا محمد اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ پورا لڑائی جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا یہ کاغذ میں جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دو. اور یہ لکھنے کا کام کون کر رہا تھا؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. 10 سال کے تھے تب سے اللہ کے رسول کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی پرورش میں بڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر. جب کہا گیا کہ رسول اللہ مٹاؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، قلم مجھے دو، بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا. اس مجلس میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، جلیل القدر صحابہ موجود. وہ عمر، وہ ابو بکر صدیق کے جن کو انتہائی نرم کہا جاتا تھا، ایک کافر آدمی بات کے دوران اللہ کے رسول کی داڑھی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو حضرت ابو بکر نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا دستہ یعنی جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے وہ زور سے اس کے ہاتھ میں ماری اور کہا قم بذر اللہ. یہ عرب کی زبان میں ایک گالی تھی، یعنی تو لات کی شرمگاہ جا کر چس، تیرے ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی میں لگاتا ہے. وہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے رسول کے ذات پر اگر کوئی بات آ جاتی تھی تو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جب اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اکیلے نکلے. صحابہ نے سمجھایا کہ ابھی لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا موقع ہے، آپ ان کے خلاف لڑنے کے لیے چلے. تو جملہ فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل احمد الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دین میں کمی آئے، دین کے معاملے میں کسی بات کو لے کر کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے جلیل القدر صحابہ اس مجلس میں موجود ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی تمام شرطیں ماننے پر مجبور ہیں. اللہ کے رسول نے تمام شرطیں مان لی. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ ناراض ہو کر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی. حضور کا چہرہ جب اترا ہوا دیکھا تو ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کس بات کی فکر آپ کو کھائے جا رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں جو میری ایک بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج میں نے صلح حدیبیہ کی کچھ شرطیں مانی ہیں، ناراض ہو کر اپنے خیموں میں چلے گئے. اب مکہ میں انٹری تو کسی کو ملے گی نہیں، سب کو مدینہ واپس جانا ہے. احرام باندھ کے آئے ہیں، احرام سے نکلنا بھی ہے، تو احرام سے نکلے تو کیسے نکلے، حلق بھی کروانا ہے. تو ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ
آپ خود اپنا حلق کروانے بیٹھ جائیے، آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ خود بخود شروع کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حلق کروانے بیٹھے، خیموں میں صحابہ کو پتہ چلا، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اپنا بال کٹوانا شروع کر دیا اور احرام سے نکل گئے۔ لیکن دل پر ایک قسم کا بوجھ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب یہ شرطیں طے ہو رہی تھی، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ ابھی حضرت عثمان مکہ میں تھے کہ کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اپنے خیموں سے باہر آ گئے، سب نے اپنے ہتھیار نکال لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی۔ حضور نے اپنے ہاتھ پر صحابہ کو بیعت کیا اس بات پر کہ یاد رکھو اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول جوش میں نہیں آ گئے۔ میں اپنی بات کو اسی مضمون پر لے جا رہا ہوں جو قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیں بتایا گیا کہ باتوں کو سن کر حضور جوش میں نہیں آ رہے۔ حضور نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ آپ صبر کیجئے، اگر عثمان کو شہید کیا ہے تو ان کے خون کا بدلہ ہم لیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کو سامنے سے آتا ہوا صحابہ نے دیکھا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کسی بھی بات کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اپنی بات کو انہوں نے پیچھے ڈالا۔ ابھی صلح حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپس ہی لوٹے تھے کہ اللہ نے اسی 26ویں پارے کی ابھی جس سورت کی تفسیر ہو رہی ہے اس سے پہلے کی سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح اللہ نے اتاری۔ یا محمد ہم آپ کو بہت بڑی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آج تو ان صحابہ کو کہیے کہ دل پہ بوجھ ڈال کے جو تم جا رہے ہو تمہیں برداشت کرو تھوڑا سا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت بڑی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یاد رکھو ابھی تو تم دل پہ پتھر رکھ کے جا رہے ہو، اللہ ان قریب تمہیں ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ صرف 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شکل میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے۔ یہ 2 سال صبر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں جو اللہ نتیجے کے طور پر جو پھل عطا فرماتے ہیں وہ بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے اور بڑا دیرپا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی نبوت کے بعد کی زندگی میں صحابہ کا جو یہ معاشرہ، ہر ایک کی مزاج الگ الگ ہے۔ ابو بکر ٹھنڈے ہیں، عمر بہت زیادہ گرم ہے، عثمان غنی قبر کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے تو رونے والے ہیں، حضرت علی بہادروں کے سردار ہیں۔ الگ الگ مزاج کے صحابہ ہیں۔ ابو ذر غفاری ایسے صحابہ ہیں، صبح کی روٹی اگر گھر میں ہوتی تھی، شام کی روٹی اگر صبح ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیوی کو ڈانٹتے ہیں کہ کل کا کھانا تم نے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ وہ ابو ذر غفاری اگر ہمارے آ کر گھروں میں فریج کو دیکھ لیتے تو ہم لوگوں کو سیدھے پھانسی کی سزا سنا دیتے۔ تو یہ ابو ذر غفاری ہے جن کا توکل علی اللہ اتنا زیادہ تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائے دی کہ آپ مدینہ والوں کے بیچ میں رہ نہیں سکیں گے، آپ ایک کام کرو اپنا گھر تھوڑا الگ بنا دو۔ چنانچہ مدینے سے باہر مکہ جاتے ہوئے راستے میں مدینے کے باہر ایک الگ جھوپڑی بنا کر خود اکیلے ان کی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ جب انتقال ہوا، جب حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا تو گھر میں ان کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے، بیوی پردے کی حالت میں گھر کے باہر کھڑی ہے کہ اگر کوئی قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہو تو قافلے والے کو کہوں آؤ اور میرے شوہر کو غسل دو۔ تو الگ الگ مزاج کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ، آپ نے ہر ایک کو ٹرین کیا، اللہ کے رسول کے احکام کا پابند بنایا، اللہ کے احکام کا پابند بنایا اور انہیں یہ سبق دیا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی گورا ہو کالا ہو۔ یہاں تک فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمی علی عربی الا بالتقوی، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں۔ جب آپ اس روایت، یہ جو روایت جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عرب جو قوم ہے
اس کے رہن سہن، ان کے انداز کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ان کے بارے میں بہت کھری کھری کہی، کیونکہ عرب قوم آج بھی عرب قوم میں اپنے عربی ہونے کا ہوا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مزدوری کے طور پر کام کرنے کے لیے عرب جاتے ہیں، بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ وہ لوگ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کیسی قوم ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اتنا ٹرین کیا کہ یہ سبق دیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ آپ عربی ہو، فلاں اجمی ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تم میں سے کون کتنا اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے مطابق اللہ کے وہاں فیصلہ ہوگا، اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت کسی بات کی سبق دیتی ہے ہمیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمانی اخوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی بیان سن لینا یا گفتگو سن لینا یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر کھڑے کھڑے یہ سوچتا رہے کہ مجھے فلاں بلڈنگ پر چڑھنا ہے تو سوچنے میں کتنا ہی دماغ لگا لے وہ بلڈنگ پر چڑھے گا نہیں۔ چڑھنے کے لیے اس کی سیڑھی کے زینے پر قدم رکھنا پڑے گا، ایک قدم دوسرا قدم، پھر وہ قدم اس کو آگے چلائے گا اور وہ بلڈنگ پہ چڑھے گا۔ تو معاشرے کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم سب کو ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹٹولے، میں اندر سے کیسا ہوں، میں اندر سے کیسا ہوں۔ اگر کوئی آدمی مجھے آ کے دو باتیں سنا دے تو کیا میرے اندر صبر کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں، میرا ایگو ہٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اپنی ذات سے پہلے امتحان لے۔ اسی لیے علماء کرام نے ہم کو محاسبہ نفس سکھایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمانی اخوت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر جو مفسرین کرام نے لکھی ہے ان میں سے ایک ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، جہاں دیدہ ہے، پوری دنیا دیکھے ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 2005 میں جب پہلی مرتبہ میرا چائنا جانا ہوا، اس زمانے میں چائنا آنا جانا لوگوں کا بہت کم تھا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی خود فرماتے ہیں حالانکہ مسلمان اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن باہری ملکوں کا چائنا ملک میں آنا جانا تھوڑا کم تھا۔ 2005 کی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں میرا چائنا جانا ہوا تو اس زمانے میں جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے وہاں ٹھنڈی -16 ڈگری تھی، -16 ڈگری ٹھنڈی وہاں پر چل رہی تھی، اور فجر سے پہلے ہم ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ ان علاقے کے لوگوں کو پتا چلا کہ پڑوسی ملک کے مسلمان ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کے مرد، عورتیں، بچے صبح سویرے ٹھنڈی میں صرف مسلمان دیکھنے کے لیے اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور ہم ان کی زبان نہیں جانتے تھے، وہ ہماری زبان نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم گزر رہے تھے عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہاتھ ہلا ہلا کے زور سے ہمیں السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے تھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں وہ سلام کر رہے تھے، میں وعلیکم السلام کہہ رہا تھا، میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھا، صرف وہ مسلمان کو دیکھ کر اتنا تڑپ گئے۔ تب حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے تب مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم زبان بھی نہیں جانتے لیکن جملہ کتنا پیارا اللہ کے رسول نے دیا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو۔ یہ جملہ اللہ کے رسول نے اتنا زبردست دیا کہ جس میں پوری دنیا کے ایمان والوں کو جوڑ کے رکھا۔ یہی درد ہمیں دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہمیں اسی بات کا درد دیتی ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو اس درد کو ہمیشہ تک باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اصلی آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو۔ آیت سمجھیے میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑاؤ، امید ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو۔
آگے دوسری آیت ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں ایک دوسروں کا مذاق اڑائے، امید ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت تم سے اچھی۔ حالانکہ اوپر والی آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں، تو اس میں بھی عورتیں آ گئی تھی، اس کے باوجود عورت ڈپارٹمنٹ کو اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ پتہ چلا مفسرین فرماتے ہیں یہ مذاق اڑانے کی بیماری سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا اور عورتیں ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ آگے آیت میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، برے نام سے مت پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد، فرمایا ایمان کے بعد گنہگاری کا دھبا لگ جانا یہ بھی بہت برا ہے۔ جب تم ایمان والے، یعنی ایمان بہت بڑی نعمت ہے، جتنا بیان کرو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایمان جب تمہیں مل گیا تو ایمان کے بعد گناہ کا دھبا تمہارے اوپر، اور وہ بھی ایسی بیماریوں کا دھبا تمہارے اوپر آ جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یاد رکھو اللہ فرماتے یہ لوگ انتہائی ظالم ترین لوگ۔ میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ نے 3 احکام اتارے۔ ایک تو اتارا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، دوسرا بتایا وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ، اور تیسرا حکم بیان کیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ 3 چیزیں ہیں، ہم آج ایک چیز پر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کا جب مذاق اڑاتا ہے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے تو وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، ابھیمان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ میری چادر ہے، جو بھی اس چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اسے جلا کر رکھ دوں گا۔ تو بڑائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو زیبا ہی نہیں، اللہ کو ہی یہ بات شوبھا دیتی ہے کہ وہ بڑائی کرے، اللہ اکبر اللہ کبیرہ، اللہ ہی کو یہ بات شوبھا دیتی ہے کہ وہ بڑائی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات شوبھا ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ میں کسی بات کو لے کر بڑائی کرے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں بڑائی کس بات پر، بڑائی تم کرتے ہو تو کس بات پر کرتے ہو؟ مال کی بنیاد پر کرتے ہو تو یہ تو آنے جانے والی چیز، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تم نے اپنی زندگی میں اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی معاشرے میں ایسے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے باپ بڑے مالدار تھے، اولاد مالدار نہیں، جن کے باپ بالکل غریب تھے، آج اولاد الحمدللہ بہت اچھا پیسہ پھراتی ہے۔ تو یہ مال جو ہے وہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پھلٹ، دینوں کی الٹ پھلٹ یہ ہم کرتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ تو مال کوئی تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ تھے، قارون کو کتنا خزانہ اللہ نے دیا، قارون 20ویں پارے میں جس کا تذکرہ ہے، کتنا بڑا خزانہ دیا تھا۔ سمجھانے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں اس کے خزانے کی چابیاں 80-100 اونٹ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اتنا خزانہ اللہ نے دیا تھا۔ لیکن کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زکوٰۃ مانگنے کے لیے گئے کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، تیرے مال کے اوپر اللہ نے اتنی زکوٰۃ فرض کی ہے، تو اس نے الٹا حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، کہا کہ نہیں تم زکوٰۃ لینے نہیں آئے ہو، تم اپنے لیے پیسہ مانگنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو چاہوں اللہ میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سمجھایا تو اس نے کیا کیا، ایک عورت کو تیار کیا، جس عورت نے حضرت موسیٰ کے اوپر غلط الزام لگایا، نعوذ باللہ کہ اس نبی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ ایسی عورت کو اس نے تیار کیا جو حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے تیار ہوئی۔ حضرت موسیٰ ویسے بھی جلالی تھے، جلال بہت جلدی آ جاتا تھا، جلدی اترتا بھی نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے دربار میں جا کے بددعا کر دیا، اللہ اس کو تو سزا دے، لیکن ایسے ہی سزا دے کہ اپنے مال سمیت زمین کے اندر چلا جائے۔ تو کہنے کا مطلب قارون بھی چلا گیا اپنے مال کے سمیت۔ مال کسی کا کام نہیں آتا۔ اگر تمہیں
تکبر اور بڑائی اپنے حسن و جمال کے اوپر ہے تو حسن و جمال دیر پا رہنے والی چیز نہیں ہے. جب بڑھاپا آتا ہے چمڑی کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہے تو بہترین چہرہ بھی پوپلا ہو جاتا ہے اور بہترین چہرہ بھی بالکل انتہائی گرا ہوا چہرہ معلوم ہوتا ہے. تو حسن کے اوپر بھی آپ تکبر نہیں کر سکتے, حسب و نسب بھی تکبر نہیں کر سکتے. حسب و نسب پر اگر کوئی تکبر کرتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسب و نسب کسی کا نہیں. تو کس بات پر آپ تکبر کرتے ہیں؟ مفسرین تو فرماتے ہیں کہ انسان کو جب بھی اپنے دل میں کسی بات کو لے کر ایگو آ جائے, ابھیمان آ جائے, تکبر آ جائے تو انسان کو تھوڑی دیر اپنی حالت پر غور کر لینے کہ میں کیا تھا, میں پیدا کیسے ہوا. مفسرین فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندے تو تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ ذرا پیچھے جا کے تھوڑا سوچ لے کہ تو تھا کیا. تو ایک ناپاک منی کا قطرہ جو کپڑے پر بھی لگ جاتا ہے تو انتہائی گندگی کے ساتھ آدمی اس کو پھینکتا ہے یا اس کو صاف یا پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تیری حیثیت اتنی ہے, اس سے کچھ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس منی کے قطرے کو انتہائی حفاظت کے ساتھ رحم مادر میں پہنچا اور رحم مادر میں 4 مہینے تک اللہ نے اس کی حفاظت کی اور ایک مکمل انسان بنایا. اللہ فرماتے ہمارے ہاتھ میں تھا. 4 مہینہ اس انسان کو ہم نے اپنی نگرانی سے بنایا ہے. ہم نے نوکر چاکر نہیں لگایا, سب ہمارے اشارے سے کام ہو رہا ہے. ہم چاہتے تو تمہارا ایک ہاتھ کم بناتے, ہم چاہتے تو آنکھیں ہی نہ بناتے, ہم چاہتے تو تمہارے پیر ہی نہ بناتے, ہم چاہتے تو تمہیں لولا لنگڑا پیدا کرتے, ارے ہم چاہتے تو تمہیں انسان تو پورا بناتے لیکن تمہاری عقل کا اسکرو ڈھیلا کر دیتے. ہم چاہتے وہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. 4 مہینہ رحم مادر میں تمہیں بہترین اور مکمل انسان بنایا. اور اتنا ہی نہیں, 5 مہینے تک مزید تمہاری نگرانی ہم نے بذات خود. 5 مہینہ ہم نے تم نے ماں کے پیٹ میں رکھا اور تمہارے کھلانے پلانے کا انتظام کیا. اور وہ جو غذا تمہارے بدن میں پہنچتی تھی وہ خون کی غذا تھی, تو وہ منہ جو ہے وہ بڑا مقدس ہے, تو ہم نے اس کا بھی انتظام کیا کہ تمہاری غذا منہ سے نہ پہنچائی جائے اور ناک سے پہنچائی جائے. ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں کھلانے کا انتظام ناک سے کیا. ہم نے ماں کے پیٹ میں بھی تمہارے مقدس منہ کا خیال رکھا کہ یہ خون کے قطرے تمہارے منہ سے نہیں جانے چاہیے, ناک سے جانے چاہیے. ہم نے تمہارا خیال رکھا اور 9 مہینے کے بعد جب تم ایک بہترین انسان بن کر تیار ہو گئے تو ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں دنیا میں لائے. دنیا میں تمہارے لانے کے بعد تمہاری خوشی کا انتظام کیا. اور اتنا ہی نہیں, دنیا کی آب و ہوا تمہارے اوپر نہ لگ پائے اسی لیے ہم نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا. اور آج جب تم ایک کڑیل جوان بن گئے, مضبوط جوان بن گئے, کس بات پر تکبر کرتے, کس بات پر تمہیں ابھیمان ہے, کہاں کہاں تمہارا ایگو ہٹ ہوتا ہے. ارے پیچھے جا کے اپنی حیثیت کو تو دیکھ لو. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کو کسی بات کے اوپر تکبر کا خیال آئے تو سوچ لیں کہ جہاں تو گھوم رہا ہے نا 1.5-2 کلو 3 کلو پاخانہ تیرے پیٹ میں لے کے گھومتا ہے, پھر کس بات کے اوپر تو فخر کرتا ہے, کس بات کے اوپر تو فخر کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو تیرے اٹھائے ہوئے قدم کو اسی وقت روک لے, تُنے جو قدم اٹھایا ہے وہ اسی وقت روک لے. اگر اللہ چاہے تو جو لقمہ تُنے کھانے کے لیے اٹھایا ہے تیرے منہ میں نہ پہنچے اس سے پہلے تیری روح کو قبضہ کر. حضرت مولانا تقی عثمانی کے شیخ جو ہیں شیخ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے بیٹھا, سگنیچر کرنے کے لیے بیٹھا. سگنیچر کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھا تھا اپنی سگنیچر بھول گیا. حالانکہ دین میں تقریباً 100 200 250 سگنیچر میں لوگوں کے خطوط کے اوپر کیا کرتا ہوں. آج میں اپنی سگنیچر بھول گیا, تب مجھے اللہ کی یاد آئی کہ کس بات پر فخر. جس سگنیچر کو دین میں 50 مرتبہ 100 مرتبہ کرتا ہے, اللہ نے چاہا ابھی 5 منٹ کے لیے مجھے اپنی سگنیچر کو بلا دی. لہٰذا انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر مت چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض, تمہارے اکڑ کر چلنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں ڈالو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور سینہ اونچا کر کے یا گردن اونچی کر کے چلو گے تو پہاڑ کی بلندیوں تک نہیں پہنچ جاؤ گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہتا ہے تو عزت بھی دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ذلت بھی دیتا ہے. عزت کے نقشوں میں ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت بھی دے دیتا ہے. لہذا ابھیمان
تکبر کسی بات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لہذا فرمایا کہ آدمی ایک دوسرے کا جو مذاق کرتا ہے اس کی ایک وجہ تو عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اسی لیے میں نے اتنی ساری گفتگو کی کہ بڑا سمجھنا کس بنیاد پر؟ کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکیں. آج دنیا میں آدمی مال کی بنیاد پر زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ تو خدا کا نظام ہے میرے بھائی, یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ لوگوں کو مالدار بنایا, کچھ لوگوں کو مڈل کلاس بنایا, کچھ لوگوں کو غریب بنایا. یہ خدا کا نظام ہے. تھوڑی دیر سوچو, کسی اور کا اگزامپل نہیں, ہمارے گاؤں کا اگزامپل لے لو کہ دیگام کے ہر ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنا دیا. مان لو تھوڑی دیر کے لیے دیگام میں بسنے والا ہر آدمی ملینر ہے. گھر میں کھڈا کھودنے کی ضرورت پڑی, کھڈا کھودنے کے لیے آپ کسی نوکر کی تلاش میں نکلے, مزدور کی تلاش میں نکلے. کسی آدمی کو کہا آپ نے میرے گھر میں آ کے کھڈا کھود دے, میں تجھے 200 روپئے دوں گا. وہ آپ کو کہے گا تو میرے گھر میں آ کے کھود دے, میں تیرے کو 500 دوں گا. کیونکہ پیسہ ہر ایک کے پاس ہے. خدا کا یہ نظام ہے میرے بھائیوں, اوپر نیچے یہ خدا کا نظام ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا تاکہ مالداروں کے ذریعے اس کے کام کو نکالے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا سسٹم نکالا. اس لیے فرماتے ہیں نا, جس زمانے میں UN میں, اقوام متحدہ UNO جس کو کہا جاتا ہے, اس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ دنیا سے غریبی کو کیسے دور کیا جائے. اور لوگوں نے کوشش کی بھی اس کی, اور ان کا زیادہ تر توجہ اور نظر جو تھی وہ افریقہ کے بعد ممالک تھے. ان کے اوپر نظر کر کے انہوں نے UN میں یہ میٹنگ بلائی کہ دنیا سے غریبی کو دور کرنا. اور اس زمانے میں ہندوستان کی طرف سے, پورے ہندوستان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم پہنچے. حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لکھنؤ میں کام کیا کرتا تھا. اس زمانے کے ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر منموہن سنگھ کی طرف سے پیغام آیا کہ UN میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے, اس میں آپ کو پہنچنا ہے اور ہندوستان کی نمائندگی کرنی. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ پوری دنیا کی طرف سے, پوری دنیا کے بڑے بڑے نمائندے پہنچے ہوئے. اور اقوام متحدہ کے صدر جو اس زمانے میں تھے وہ تھے کوفی عنان نام کے آدمی تھے جو اقوام متحدہ کے صدر. ان کی بیوی جو تھی وہ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ہے گانا ملک سے بلونگ کرتی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے, سب اپنی اپنی رائے دے رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کو بڑھا دیا جائے. کوئی کہنے لگا کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اوپر اتنی ڈیوٹی بڑھا دی جائے, اتنی ڈیوٹی سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے کی وجہ سے ہم غریب ملکوں کی طرف توجہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کیا. حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ صرف 7 منٹ کا ٹائم ہے. 7 منٹ کے اندر تمہیں اپنا جو بھی نظریہ ہے, جو بھی تمہاری بات ہے, وہ بات 7 منٹ میں رکھنی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی دیکھیے, پہلے تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے کہ دنیا سے غریبی کو ختم کرنا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نظام میں کسی قسم کی انگلی ڈالو گے, انگلی تمہاری جلے گی. خدا کا نظام ہے, اس نے مالدار بنایا, غریب بنایا, وہ سب اسی کے نظام کے مطابق ہے اور وہ چلا گیا. ہاں, تم یہ فکر ضرور کر سکتے ہو کہ جو غریب ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے. اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ کا. پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کے معاملے میں سمپل فنڈا, سمپل طریقہ جو محمد رسول اللہ نے بتایا وہ ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. سمپل جملہ ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے, اسی علاقے کے غریبوں کو دی جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں بات کر رہا تھا تو وہاں پر ایک انڈیکیٹر لگا ہوا ہے. اس انڈیکیٹر پر تمام دنیا کے تمام ملکوں کی جو آمدنی کا ذریعہ ہے, اس ملک کی پورے سال کی آمدنی کتنی ہے, ٹیکس کتنا ہے, وہ پورا انڈیکیٹر پر دکھایا جا رہا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ کے شکاگو شہر میں بیٹھے ہوئے تھے. شکاگو شہر کی پورے سال کی کتنی آمدنی ہے وہ آمدنی انڈیکیٹر پر دکھائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے گانا ملک کے اندر کتنے غریب ہیں اور سال میں ان کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی انڈیکیٹر پر دکھایا جا رہا تھا. تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو, ہم لوگ یہاں پر شکاگو شہر میں بیٹھے ہیں, شکاگو شہر کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے, اتنی زکوٰۃ کو گانا ملک کے غریبوں کو دی جائے تو پورے سال کے لیے کافی ہو جائے. یہ ہے اسلام کا نظام, یہ ہے خدا کا نظام.
لہذا اس طریقے سے آپ دنیا کے غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو مٹانا یا غریبی کو مٹا دینا یہ تو تمہاری خیام خیالی ہے، یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ عام طور پر آدمی مالداری کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، تو مالداری کی وجہ سے کبھی تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پورا کا پورا مال پیچھے چلا جاتا ہے، کروڑوں روپے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں۔ ایک آدمی مرتے وقت یہ وصیت کر کے ملا، گھر کے تجوری میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے، اور مرتے وقت یہ وصیت کر کے مرا کہ میرے مرنے کے بعد میرے 10 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا۔ وہ تو مر کے چلا گیا، اب مفتیان کرام سے جا کر مسئلہ معلوم کروں گے تو مفتی صاحب کہیں گے نہیں 10 لاکھ روپے مسجد میں نہیں دے سکتے آپ، ان کی وصیت تہائی میں چلے گی، 2/3 تو ان کے رشتہ داروں کا حق۔ مرتے وقت تو تم کیا چاہتے ہو؟ پورے 10 لاکھ مسجد میں دے کے اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتے ہو، اپنے اولاد کو بھیک منگوانا چاہتے ہو؟ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا تمہاری وصیت صرف 1/3 میں چلے گی، 2/3 تمہارے رشتہ داروں کا حق۔ اب بتاؤ، پوری زندگی جس مال کو کمانے میں اپنی زندگی کھپا دی، مرنے کے بعد اس کی وصیت اس کے پورے مال میں بھی لاگو نہیں ہوگی۔ پتا چلا مال کوئی عقل کرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کیوں اڑاتا ہے؟ سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے، سامنے والے کو جب کمتر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، تب جا کے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے، کسی کو آپ ذلیل نہیں سمجھ سکتے، کسی کی عزت اور ذلت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک اللہ کے ولی گزر رہے، کسی بدماش آدمی نے ان کو کہا کہ آپ تو کتے سے بھی زیادہ بدتر۔ وہ خاموش ہو کے وہاں سے چل دی۔ ان کے کسی خادم نے کہا کہ وہ آدمی آپ کو کتے سے بھی زیادہ بدتر کہہ رہا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کتے سے بدتر ہوں کہ نہیں ہوں میں خود نہیں جانتا، ہاں میری موت کے بعد اگر اللہ میرے نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے دے اور جنت الفردوس کا داخلہ اللہ مجھے سنا دے اور میں جنت میں چلا جاؤں، تب جا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں کتے سے بہتر ہوں، ورنہ اللہ میری حفاظت فرمائے اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا اور جہنم کا فیصلہ میرے لیے ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کتا مجھ سے اچھا ہے، کتا کو تو حساب بھی نہیں دینا ہے، مجھے تو حساب بھی دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی کو آپ ذلیل نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں 3 حکم جو اللہ نے فرمائے تو اس میں سے پہلا حکم کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج ہم نے اسی کے اوپر گفتگو کی، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ 2 وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی، یا تو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کسی عورت کا تذکرہ کر رہی، کوئی بات کے اوپر بات چل رہی تھی، تو اس نے اشارہ کرتے ہوئے، حضرت عائشہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، وہ عورت جو ناٹی ہے، یہ اشارہ کیا انہوں نے، ناٹی یعنی ٹھنگنی، انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے، کہا یا رسول اللہ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جو ناٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ، کسی کا لمبا ہونا، ناٹا ہونا یہ اللہ کی پیدائش ہے، تم اللہ کی پیدائش میں انگلی اٹھاتے ہو۔ عائشہ اچھا نہیں کیا، تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری فضا میں گندگی پھیل گئی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات۔ آج ہم بات میں کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ کو لے کر، کسی کی پیدائش کو لے کر۔ مفسرین فرماتے ہیں کبھی اللہ کی تخلیق کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کی تخلیق، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا تو کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ریٹرن گفٹ فوری طور پر مل جاتا ہے۔ بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس بیماری میں یا جس چیز کا تم نے سامنے والے کا مذاق اڑایا ہے اس چیز میں جب تک تم خود مبتلا نہیں ہوگے تب تک تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
عام طور پر ہم لوگ ہنسی مذاق کے طور پر یا مجلس میں دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا جوکس بیان کر دیتے، کوئی ایسی بات کسی آدمی کو لے کر جو پرسنل اس کی ذات پر حملہ کرتی ہے، ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ محفل ذرا اچھی ہو جائے، لوگ میری باتوں پر واہ واہ کرے، تالیاں بجائے کہ یہ تو اچھا جوکس جانتا ہے، کھلا کھلا. لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی کبھی ایسا مذاق کر دیتے ہیں جو ڈائریکٹلی کسی کی ذات پر حملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. قرآن کریم کی آیت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کسی کے ساتھ اس طریقے کا مذاق نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے دربار میں اس کا درجہ بہت اونچا ہو. عورتوں کو بھی کہا گیا کہ عورت ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت اللہ کے دربار میں کہیں اونچی. تو آج کے سبق میں میرے بھائیو، قرآن کریم کے آج کے سبق میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی. یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. اس اثر باغ کی مجلس میں، اس قرآن کی مجلس میں ہم سب مل کے، سب سے پہلے ہم سب مل کے یہ عہد کر کے اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان احکام پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم کبھی بھی کوئی ایسی بات مذاق کے طور پر کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے. اور یاد رکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے نا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہاں ملیں گے؟ تو کہا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. جب دل ٹوٹتا ہے اور آہ نکلتی ہے تو وہ آہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش کے پاس چلی جائے. اسی لیے کبھی کسی کا دل نہ توڑا کیجیے. کوئی ایسی بات مذاق مت کیا کیجیے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. ہمارے رشتے دار میں چچا تھے، بڑے ہنسمکھ، ابھی یہ حیات ہے، بڑے ہنسمکھ. ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، بتانے لگے کہ یہ پیروں میں ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ ظہر کے بعد کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پیر ہے ہی نہیں، یعنی اپنے دونوں پیروں پہ میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ حالت 3 گھنٹے تک رہتی ہے، 4-5 بجے میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. مجھے کہنے لگے کہ بیٹا بتاؤ نا، کوئی بنگالی مولوی ہو، کوئی کھلا ہو، کوئی تعویذ کرتا ہو وغیرہ، کوئی دیکھتا ہو. میں نے کہا کہ یہ سب چیزوں کو تو میری کوئی اتنا تعلقات لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. بہرحال انہوں نے کسی کو بتایا، بتانے کے بعد ان کو پتا چلا کسی نے ان کے اوپر کاری کی. تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے یہ کسی نے بتایا کہ کسی نے میرے ساتھ کاری کا معاملہ کیا، میرے ساتھ گندے اس طرح کی صورتحال میرے ساتھ ہو گئی ہے. کسی نے کیا معلوم کیسے کیا ہوگا. میں تو ہنسمکھ آدمی، لوگوں سے ہنستا ملتا جلتا رہتا ہوں. میں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، آپ تو بڑے ہیں، لیکن میرے ابا یہ بتا رہے تھے کہ آپ میں ایک عادت ہے کہ آپ بڑی مجلس میں لوگوں کا مذاق اڑا دیتے. کیونکہ میرے ابا تو آپ کے دوست ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کو چچا کہتے. میرے ابو یوں بتا رہے تھے کہ آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ بڑی مجلس میں کبھی کسی کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میرے مذاق اڑانے سے سامنے والے کے دل پہ کیا گزری ہے. کیا پتا اس نے کاری کی ہو کہ نہ کی ہو، اس کے دل سے کوئی ایسی آہ نکلی ہو جس نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہو. اور جن پیروں کے اوپر کھڑے ہو کر تم فخر کیا کرتے تھے، اللہ نے ان پیروں کو حرکت میں مبتلا کر دیا. اسی لیے فرمایا کبھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کیا کرو جو کسی کے دل کو توڑنے والا بن جائے. ہاں، مفسرین فرماتے کہ ایسا مذاق جو مجلس کو خالی بارونق بنانے کے لیے ہو، جس میں کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، اگر ایسا مذاق ہے تو اس میں اجازت ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے. ایسے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں کہ جیسے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بوڑھی عورت، اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے نا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی. حضور نے فرمایا کہ امی جان آپ کیوں رو رہی؟ کہا کہ آپ نے تو مجھے کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہا کہ آپ جنت میں نہیں جائے گی، ہم نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. آپ جنت میں جاؤ گے تو اللہ آپ کو جوان بنا دیں گے. تب وہ ہنسنے لگی. یہ ایسا مذاق تھا کہ خود اس کا دل خوش ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ کے باہر سے آتا ہوں روزانہ آپ کی مجلس میں، آنے جانے میں پیدل آتا ہوں، پیدل جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. اگر صدقات کے کوئی اونٹ وغیرہ آ جائے تو میرے لیے ایک اونٹ کی سواری کا انتظام کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو فرمایا بھائی ان کو اونٹ کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا ہم جو بھی اونٹ آپ کو دیں گے وہ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوگا.
وہ صحابی فوراً مسکرانے لگے. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے بچوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا بچہ تھا کہ جس نے گھر کے اندر ایک پرندہ پال رکھا تھا، ایک پرندہ پال رکھا تھا. وہ بچہ پرندے کے ساتھ کھیلتا تھا. جب بھی اللہ کے رسول اس کے گھر پہ تشریف لے جاتے وہ اپنے پرندے کے ساتھ کھیلتا ہوتا تھا. ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، پتا چلا بچہ منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اس کے ابا سے معلوم کیا کیا بات ہے. کہا کہ جو چھوٹا پرندہ تھا جس سے کھیلتا تھا وہ پرندہ کل مر گیا. تو اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا یا ابا امیہ ما فعل النغیر. اب یہ جملہ سیٹنگ جملے کی ایسی تھی کہ بچے کو ہنسی آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہزاروں واقعات ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ کالا پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا. میں مدینے سے کبھی کبھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا تھا. میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول جس محبت کا سلوک میرے ساتھ کرتے تھے خدا پاک کی قسم کسی کو محبت نصیب نہیں ہوئی ہو. وہ صحابی خود فرماتے اتنا کالا کلوٹا آدمی تھا میں کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کالا کوئی نہیں ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی توجہ، التفات، محبت، مودت میرے ساتھ اتنی تھی کہ شاید پورے مدینے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. چنانچہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینے کے بازار میں کھڑا تھا. میں سامنے دیکھ کے کھڑا تھا، میری پوٹھ اللہ کے رسول کی طرف تھی. اللہ کے رسول پیچھے سے تشریف لا رہے تھے. حضور نے دیکھ لیا. اللہ کے رسول نے بازار میں پیچھے سے آ کے میرے آنکھوں کے اوپر ہاتھ ڈال دیے اور فرمایا من اشتری هذه الغلام. آواز لگائی اللہ کے رسول نے، ارے بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ صحابی فرماتے پہلے تو میں گھبرا گیا، لیکن بعد میں جب آواز سے پتا چلا کہ یہ تو رسول اللہ کی آواز ہے تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کر لیا تاکہ میرا جسم اللہ کے رسول کے جسم کے ساتھ مل جائے. اور جس جسم سے اللہ کے رسول کا جسم ملے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام. اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون خریدے گا؟ میری حیثیت بھی کیا ہے؟ میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو کالا کلوٹا کہتے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا مرتبہ اللہ کے دربار میں کتنا ہے. پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی کسی کا بھی مذاق نہ کرو، جس کا تم مذاق کرتے ہو تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے دربار میں اس کا درجہ کتنا اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو کسی کو دل کو توڑنے والا ہو، اور اگر ہوا ہے فوراً توبہ اور استغفار کر لے. جس آدمی کے ساتھ کیا ہے وہ آدمی اگر موجود ہے تو اپنی معافی صافی کا معاملہ کروا دے. ہم لوگ روٹین کے حساب سے تو چلتے، عمرہ میں جا رہے، حج میں جا رہے، فلاں آدمی کے ساتھ گھر پہ گئے، بولو چالو معاف کر دو بھائی. ارے بولو چالو معاف کر دو کیا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی کبھی ایسا مذاق اس کے ساتھ کیا اس کا تذکرہ کرو، اس کا تذکرہ کرو کہ آج سے 1 سال پہلے فلاں مجلس میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، میں نے تو اس وقت جوش میں مذاق اڑا دیا، لیکن آج میں تم سے معافی مانگتا ہوں. اگر تم معاف کر دو گے میرا حج میں جانا کامیاب ہو جائے گا. تم مجھے معاف کر دو گے میرا اللہ کے گھر کی زیارت کامیاب ہو جائے گی. تو اگر وہ زندہ ہے معافی صافی کا معاملہ کرا لو، خود توبہ اور استغفار کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور قرآن کریم کی جو آیتیں یہاں پر پڑھی گئی ہیں اس کی ایک ایک جز پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.